لڑکی کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، اور جس لڑکے کو لڑکی ناپسند کر دے اس کے باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بالغ لڑکی کا زبردستی نکاح کرے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ لیکن اگر لڑکا کہہ دے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے تو ہم دوسری دیکھتے ہیں، تیسری دیکھتے ہیں، چوتھی دیکھتے ہیں، کئی دیکھ ڈالتے ہیں کیونکہ لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو ماں اس کو گالی دیتی ہے، بہنیں اس کو تانا دیتی ہے، بھاوجیں اس کو تانا دیتی ہے، تو اتنی بدتمیز ہے، بدمعاش ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ اور آج مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے چینلوں پر، طلاق ہو رہی ہے، کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، یہ کثرت سے طلاق دینے والی قوم ہے۔ حالانکہ اندازہ کریں ہمارے اکابرین نے کیسی زندگی گزاری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی آپ کے موافق آپ کو نہ ملے طبیعت کے اور آپ اس پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بہت بڑے محدث تھے، کہ آپ کا کون سا عمل آپ کو بخشوائے گا، آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کرائے گا، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک عمل ہے میرا، حدیثیں لکھی، کتابیں لکھی، تقریریں کی، وعظ کی، نصیحت کی، بہت کچھ کیا، لیکن فرماتے میرا ایک عمل ہے۔ کہا کیا عمل ہے؟ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جوان تھا اور شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک خاتون میرے پاس بانقاب آئی، با پردہ آئی اور کہنے لگی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ میرے ساتھ شادی کریں۔ ظاہر سی بات ہے، نکاح سے پہلے مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے، یہ سنت ہے، اور نکاح کے لیے دیکھنا، ایک نظر دیکھنا، اس کی اجازت بھی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب ماحول ہو گیا، آپ کے یہاں کیا ہے نہیں پتہ، لیکن ہمارے علاقے میں ہے کہ لڑکی کو 50 مرتبہ لڑکی دکھائی جاتی ہے لڑکے کو، اور لڑکے سے پوچھتے بھی ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں پسند، لیکن لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے لڑکا پسند بھی ہے یا نہیں۔ یہ بھی شادی کے رشتے میں جو رکاوٹیں بنتی ہے، یہ چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے لڑکے کو حق ہے ہاں یا نہ کرنے کا، ویسے لڑکی کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، اور جس لڑکے کو لڑکی ناپسند کر دے اس کے باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بالغ لڑکی کا زبردستی نکاح کرے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ لیکن اگر لڑکا کہہ دے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے تو ہم دوسری دیکھتے ہیں، تیسری دیکھتے ہیں، چوتھی دیکھتے ہیں، کئی دیکھ ڈالتے ہیں کیونکہ لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو ماں اس کو گالی دیتی ہے، بہنیں اس کو تانا دیتی ہے، بھاوجیں اس کو تانا دیتی ہے، تو اتنی بدتمیز ہے، بدمعاش ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اور اس طرح تو نکمی ہے اور خاندان کی ناک کٹا دیا تو نے کہ تو کہتی کہ مجھے لڑکا پسند نہیں۔ یہ جہالت ہے۔ لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، بالغ لڑکی، اور وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ مجھے لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، اتنا خوبصورت شہزادہ جسے دنیا علی مرتضیٰ کہتی ہے، حسن بے مثال تھا، علم بے مثال تھا، شجاعت بے مثال تھی، خاندان بے مثال تھا، نسب رسول ان کا نسب، نبی کا گھر ان کا گھر، نبی کا خاندان ان کا خاندان، نبی کے دادا ان کے دادا، پورا سب خاندان حسب نسب ایک ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں تو مختار کل اپنی شہزادی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے علی کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، اس پہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ لیکن وہ حیا کا پیکر سر جھکا کر آنکھ میں آنسو لاتی ہے اور ہاں کہنے کی بھی ہمت نہیں پاتی اپنے اندر، چونکہ سراپا حیا تھی،
اللہ اکبر. اگر حیا وہاں نہ ہو تو پھر کہاں ہو, بلکہ حیا جہاں آ کر معتبر ہو جائے اسے نبی کا گھر کہتے ہیں. لیکن ہاں کہنے کا انداز تو دیکھیں, رسول اللہ کے پوچھنے کا انداز تو دیکھیں. مختار کل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے نکاح سے پہلے ان کی اجازت طلب فرمائی, حالانکہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ حضور جس کے ساتھ جس کا نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو بات دور نہ نکلے, میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. تو وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ بانقاب تھی, با پردہ تھی. اس نے کہا اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں. اللہ کا واسطہ دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ اس کو دیکھے بغیر نکاح کر لیں. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے, یہ اللہ والے لوگ ہیں. فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا, میں نے قبول بھی کر لیا. لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی, یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی. ہم کسی انسان کو بدصورت نہ کہیں کبھی. انسان میں کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا. بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا, تو کوئی بدصورت نہیں ہے. انسانوں میں چپٹی ناک ہو, کانی آنکھ, کچھ بھی ہو, اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں. ہاں احتیاط کے طور پہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے, من بھاتی صورت نہیں تھی. وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں, نکاح کے بعد طلاق دے دوں, تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا, اس کا دل ٹوٹے گا. اب میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا دھوکا, یعنی کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے منایا گیا تھا, ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا. مگر اب چونکہ نکاح کر چکے, تو نکاح کرنے کے بعد اب وہ قبول صورت نہیں, اس کی صورت دیکھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں, ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے, لیکن طلاق نہیں دیتے. وجہ دل نہ ٹوٹے. یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے. دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے, جلدی یا دیر سے. اس لیے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے, دل ٹوٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے. دیکھیں میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی. لیکن میں اس کا مخالف نہیں, مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں. امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک عالم نے کہا کہ احمد رضا تجھ سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تو چلا جائے گا تو تو بہت یاد آئے گا, تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے بن جائے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری بیٹی ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں, تو تم داماد ہو جاؤ گے مکے والوں کے, اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا, تعلقات رہیں گے, روابط رہیں گے, یاد آتے رہو گے, ملاقاتیں ہوتی رہے گی. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن نگاہ دیکھیے امام احمد رضا کی. انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا, بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے. کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور قلم کی طاقت نہیں ہوتی,
بلکہ کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں، دل کے احساسات ہوتے ہیں، بلند سوچ ہوتی ہے، بلند فکر ہوتی ہے، اعلیٰ سوچ ہوتی ہے، اعلیٰ فکر ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے۔ امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح اچھی چیز ہے، لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں سفر حج نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اس سفر مدینہ منورہ میں، ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا، خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، یہ دوسرے سفر حج کے لیے۔ پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور حجت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ کبھی آپ سن سکتے ہیں، کہیں جا سکتی ہے، لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ نظر دیکھیے، عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوئے، ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے، حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا، اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو اذیت پہنچے گی، اس لیے کنیز رسول کا دل توڑ کر میں اپنے محبوب کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا۔ آپ غور فرمائیں، جو دوسرا حالانکہ جائز ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع قرآن کہہ رہا ہے، لیکن احساس دیکھیے، احساس اس لیے کہ جانتے ہیں، اب توجہ فرمائیں، میں معاذ اللہ پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کو غلط رنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تیسرے نکاح کی ممانعت کی، نہیں، لیکن غور فرمائیں، دوسرے تیسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے، لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے، حرام ہے۔ فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا۔ غور فرمائے، جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے، آج اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں، جوانوں سے پوچھتا ہوں، جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ غور تو فرمائے کہ آج یہ گھروں کی صورتحال نہیں ہے، بیوی کی طرف منہ پھیر کر رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت کی وجہ سے بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں، اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا۔ بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہنا چاہیں عشق و محبت میں ڈوب کر تو یہ کہ شب قدر تو سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو حضور کا دل خوش کرنے کے لیے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غور تو فرمائے کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو کسی کا عام انسان کا دل توڑ دیا جائے تو آدمی کو زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا حضرت، اب کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، اب صحیح نہیں چلتا۔ تو تعویذ اور وظیفے بھی پھر کام نہیں کرتے، وجہ اس لیے کہ آپ کی جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ محدث کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر میرے ساتھ نکاح کروایا گیا، میں نے دیکھا وہ قبول صورت نہیں ہے، لیکن اب طلاق دوں تو کیسے دوں، کیونکہ کسی کا دل ٹوٹنا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچنی۔ کہا دل ٹوٹنے سے بچنے کے لیے میں اس کو دیکھتا رہتا، صدمے میں رہتا، دیکھتا، کبھی کبھی میں کئی گھنٹوں اس صدمے میں گھر سے باہر نہیں نکلا۔ بالآخر 15 یا 20 سال میں نے اس عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارے، اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا
کہ یہ میرے لیے قبول صورت نہیں ہے. فرمایا آخر اس کا انتقال ہو گیا. بس اس نامقبول صورت عورت پر صبر کی برکت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بس میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت اور بخشش ہوگی. مجھے امید ہے کہ بخشش ہوگی تو اسی صبر کی برکت سے ہوگی. یہ اللہ والوں کی فکر ہے.